بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر سرائکی دا تھرڈ لیکچر۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال نکاح۔ اج این چیپٹر دا خلاصہ پڑھسوں۔ این سبق وچ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی حیاتی دے پکھیاں دن پہلو وچوں میں سے ایک پکھ یعنی ایک پہلو کو نشابر کیتا گیا، نشابر میں واضح کیا گیا ہے، اور یہ ہے کہ مائی خدیجہ دا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال نکاح۔ این سبق وچ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے نکاحاں دے بارے وچ دسیا گیا، یعنی ان نکاحوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے جو کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال نکاح تو پہلے ہن، یعنی ان نکاحوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح سے پہلے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا نکاح پہلے عتیق بن عائد مخزومی تے ابو حالہ بن نباش نال یعنی ان دو لوگوں کے ساتھ پہلے ان کا نکاح تھا۔ ان دونوں کے فوت تھیون تو بعد فوت ہونے کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال نکاح تھیا۔ بی بی خدیجہ دیاں دو دھیاں ہن، یعنی ان کی دو بیٹیاں تھیں، ہند بن عتیق اور ہندہ بن ابو حالہ۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی حیاتی دا یعنی اپنی زندگی دا زیادہ تر وقت خانہ کعبہ وچ گزاریا، یعنی خانہ کعبہ میں گزارا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نیک تے سونی سیرت والی بی بی ہن، یعنی نیک تھی، خوبصورت تھیں۔ بی بی سینڈ مین جب ہم رسپیکٹ کے لیے کوئی ورڈ یوز کرتے ہیں جیسے صاحبہ ورڈ یوز کر لیتے ہیں ہم، اسی طرح تو یہاں پر بی بی سینڈ کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ این زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ دے نام نال سدیا من بلایا جاتا تھا، یعنی ان کو طاہرہ کے لقب سے بلایا جاتا تھا۔ اس جاہلیت کے دور میں بھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے نوکر میسرہ دے منہ یعنی ان کے منہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شرافت، ذہانت تے حق کوئی بارے سنیا من سنا، تا انہاں دے دل وچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال نکاح کرن دا خیال تھیا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا خیال ان کے دل میں آیا۔ اور انہاں دی ایک سنگتانی نفیسہ، یعنی ان کی ایک سہیلی نفیسہ تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی، یعنی حضرت بی بی خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی دا آکھیا، یعنی آکھیا من کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمیندن یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ عزت اور احترام کے ساتھ ہم بلاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں جناب تو ویسے سائیں ہم یوز کر لیتے ہیں۔ فرمیندن یعنی فرمایا میرے نال شادی کون کرے سی، یعنی میرے ساتھ شادی کون کرے گا۔ نفیسہ آدھیے، نفیسہ کہتی ہے تیری شادی اون جاتے تھی سی، یعنی تیری شادی یعنی آپ کی شادی اون جاتے یعنی اس جگہ پر ہوگی، تھی سی میں نہیں ہوگی جتنا شرافت بھی ہے، یعنی جہاں شرافت بھی ہے تے مال دولت بھی۔ نفیسہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا نام بھی دسیندی ہے، یعنی اب نفیسہ نے نام بھی بتا دیا حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ان کے ساتھ آپ کی شادی ہو سکتی ہے، تے بی بی دا خیال بھی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت بی بی خدیجہ کا خیال بھی ہے، یعنی ان کی رضامندی بھی ہے اور ان کے ساتھ شادی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی نکاح کیتے ہاں کر چھوڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیتے یعنی نکاح کے لیے ہاں کر چھوڑی، یعنی ہاں کر دی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح پڑھیج گیا، یعنی نکاح پڑھا گیا۔ 20 اونٹ یعنی 20 اونٹ 400-500 طلائی درہم حق مہر بدھی گئی، یعنی حق مہر میں لکھے گئے، یعنی یہ حق مہر متعین ہوا، طے ہوا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا سائیں حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے من بھتیجے دی شادی تے بہت خوش تھے، بہت شادی ویلے یعنی شادی کے وقت کو کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر 25 سال یعنی 25 سال اتے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی عمر 40 سال ہے، 40 قصہ بن کلاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وڈکیاں دے خاندان وچوان، وڈکیاں من بڑے بزرگ ان کے خاندان میں سے قصہ بن کلاب تھے، اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قصہ بن کلاب کے خاندان میں سے تھی۔ این ناتے نال یعنی اس رشتے سے نال بی بی سینڈ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پہلے تو رشتہ دار بھی ہیں۔ اب دیکھیں، اب ان کی بیوی بن گئی اور پہلے سے رشتہ دار بھی تھی۔
حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دکھ سکھ وچ بھی ساتھ رتنے مطلب ساتھن مطلب ساتھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں یعنی کبھی مونجھے ماندے نہ تھے ہن یعنی کبھی بھی اداس نہیں ہوئے تھے. مونجھے ماندے اداس. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت بی بی سینڈ نال یعنی آپ وسلم کی محبت بی بی سینڈ کے ساتھ یعنی خدیجہ کے ساتھ ہے یعنی اس طرح ہے مین ایسے تھی جو جوانی دے 25 سال یعنی اپنی جوانی کے 25 سال ہکا بڑھڑی زال نال یعنی ایک بڑھڑی مین بوڑھی زال یعنی بوڑھی بیوی کے ساتھ گزار دیے. نال مین ساتھ. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما 65 سال دی عمر وچ جہان فانی تو رخصتی گئے یعنی 65 سال کی عمر میں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما اس جہان سے رخصت ہو گئیں. اور کیا اون وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 50 سال ہے یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 50 سال تھی جب ان کی وفات ہوئی. تو اب دیکھیں کہ ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شادی جو نکاح ہے اس جو پہلو کو یہاں بیان کیا گیا ہے اس چیپٹر میں. حضرت بی بی خدیجہ کی جو ہے شادیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی پہلے سے بھی 2 نکاح تھے. اب تیسرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑی رسپیکٹ اور بڑی عزت کرتے تھے اپنی بیوی کی اور ان سے محبت بھی کرتے تھے. اور ان کی محبت کا یہ ثبوت تھا کہ انہوں نے ان کے ہوتے ہوئے کبھی اور شادی بھی نہیں کی تھی اور اس طرح ایجڈ خاتون کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزار دی. اور جو ہے دونوں میں بہت زیادہ محبت بھی تھی, انڈرسٹینڈنگ بھی تھی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھی تھے, دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے اور کبھی بھی اداس نہیں ہوئے تھے. یعنی کہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اداس بھی نہیں ہونے دیا تھا. یہ ان کی محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے وہ یہ ان کو واپسی میں رسپیکٹ اور محبت دیتے تھے کہ حضرت بی بی خدیجہ ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے, ان کی عزت کرتے تھے. اور اسی طریقے سے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت سے امپریس ہوئیں اور انہوں نے پیغام بھجوایا اپنی فرینڈ نفیسہ کے ہاتھ کے جا کر ان کو پیغام دیں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اور انہوں نے جب آپ کو جا کے میسج دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ میرے ساتھ اتنی نیک خوبصورت حسین کون سی ایسی عورت ہے جو مجھ سے شادی کرے گی. تو انہوں نے بتایا کہ حضرت بی بی خدیجہ ہیں اور ان کی مرضی بھی شامل ہے, ان کا بھی یہی خیال ہے کہ وہ بھی آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر میں راضی ہوں, مینس کہ وہ خود اگر مجھے میسج بھجوا رہی ہیں وہ ایگری ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ان کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی اور ان کی رضامندی سے یہ نکاح ہو گیا اور ان کے حق مہر میں جو ہے وہ 20 اونٹ اور 100 درہم طلائی یہ بھی درہم بھی جو ہے وہ بھی حق مہر میں متعین ہوئے. اور اسی طریقے سے خیر خیریت سے یہ شادی ہو گئی اور اس طرح سے ان کا آپس میں ریلیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت بی بی خدیجہ کا جو ہے وہ تجارت کی وجہ سے ان کا آپس میں تعلق بنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا. لیکن شادی جب ہوئی تو یہ بھی ہمیں یہاں واضح کر کے بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ ریلیشن نہیں تھا, کاروباری ریلیشن نہیں تھا, بلکہ وہ ان کی بڑے بزرگوں کی فیملی میں سے تھی. یعنی کہ جیسے کہتے تھے نا دور کی رشتہ دار, یعنی ان کے بزرگ کہیں ان کی فیملی سے بلانگ کرتے تھے, تعلق رکھتے تھے, تو یعنی دور پر ایک ان کی رشتہ دار بھی تھی, تو جس کی وجہ سے یہ رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا. میاں بیوی بھی تھے اور رشتہ دار بھی تھے تو رشتہ اور زیادہ اچھا اور مضبوط ہو گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی تھی اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری شادی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو یہ ان کے نکاح کا جو احوال ہے وہ یہاں آپ کو اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے اور انشاءاللہ کل ہم اس کی تشریح کریں گے. اللہ حافظ.